اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب حضرات کو میری طرف سے رمضان مبارک کی آمد مبارک ہو۔ آج الحمدللہ ہم نے نماز تراویح کی پہلی جماعت کے ساتھ آج نماز ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورا رمضان مبارک اسی طرح رمضان مبارک کے یہ سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم رمضان مبارک کے متعلق جو ہماری گفتگو جاری تھی اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو ضرور لازمی پورا سنا کریں، 5-6 منٹ زیادہ نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے کئی ایسے مسائل، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان شرم کے مارے نہیں پوچھتا، تو انشاءاللہ تعالی وہ ایسے مسائل بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے، تو انہی رحمتوں اور بخشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر تیرے میرے نبی کریم سرکار نامدار، مدینے کا تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، سرکار دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرما دے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے برابر اس ایک رات میں اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ آپ اس حدیث پاک کو کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219 پہ اس حدیث کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور کتنا خوبصورت ہمارے لیے پیغام ہے کہ رمضان مبارک کی ہر رات کو 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت مل جاتی ہے۔ تو آئیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نہیں گڑ گڑانا تو کس کی بارگاہ میں گڑ گانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہم نے التجائے نہیں کرنی تو کس کے در پہ ہم نے جانا ہے؟ کس سے گناہ معاف کرانے ہم نے؟ کس سے جنت حاصل کرنی ہے ہم نے؟ رزق ہمیں کون دے رہا ہے؟ اتنی یہ عنایتیں ہم پر کون کر رہا ہے؟ اگر جواب اللہ رب العزت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تو پھر اس کی مہربانیاں اتنی عنایتیں ہونے کے باوجود بھی اس سے بھاگیں۔ آپ جتنا بھی بھاگ لیں پھر بھی اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو آئیے کہ رمضان مبارک کی ان ساعتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ ہر روز 10 لاکھ انسان جنت میں جا رہا ہے، تو ہم رمضان کی طرف آتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا نام بھی اگر ان سے شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔
تو ہر دن کے اندر آپ اندازہ لگائیں 29ویں رات پورا مہینے جتنے بھی 10 لاکھ کو آپ ضرب دے دیں، اور پھر عید کی رات اتنے برابر اللہ تعالیٰ جہنموں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ کہہ گئے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کمن جاوے میرا۔ تو آئیں اس کی رحمت تو اب ٹھاٹھے مار رہی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی ان مقدس گھڑیوں کو ذکر میں، درود شریف میں، ذکر و اذکار میں، صدقہ و خیرات میں اللہ تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔